افعال ناقصہ کا استعمال۔ آج اس ویڈیو میں ہم افعال ناقصہ کے استعمال پر بحث کریں گے۔ افعال ناقصہ دو طریقوں سے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک طریقے میں یہ فاعل کے مطابق لگتے ہیں، ان کا فاعل کے ساتھ مطابقت ضروری ہے، اور دوسرے قسم کے فقروں میں یہ مفعول کے مطابق لگتے ہیں، مفعول کے ساتھ اس کی مطابقت ضروری ہے۔ جس قسم میں یہ فاعل کے مطابق لگتے ہیں، یہ وہ قسم کے فقرے ہیں جس میں نے استعمال نہیں ہوا ہو، تو آج ہم ان فقروں پر بحث کریں گے جن میں نے استعمال نہیں ہوا ہو۔ یہاں دیکھیں، فاعل کی جگہ اگر اسم واحد ہو، اسم ضمیر آیا ہو، لگتے ہیں مثلا علی نماز پڑھتا ہے یا وہ نماز پڑھتا ہے۔ اگر فاعل میں غائب کا جمع مذکر آیا ہو تو پھر بڑی یا اور ہے یہ لگتے ہیں مثلا لڑکے نماز پڑھتے ہیں یا وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اگر فاعل میں واحد مؤنث ہو، غائب کا صیغہ ہو واحد مؤنث ہو، تو پھر چھوٹی یا اور ہے یہ لگتے ہیں مثلا لڑکی نماز پڑھتی ہے یا وہ نماز پڑھتی ہے۔ اگر جمع مؤنث ہو تو پھر چھوٹی یا اور ہیں یہ آتے ہیں لڑکیاں نماز پڑھتی ہیں یا وہ نماز پڑھتی ہیں۔ اسی طرح اب حاضر کے صیغے کو دیکھیں، اگر فاعل میں حاضر کا کے لیے واحد مذکر آیا ہو تو پھر الف و اور ہے یہ آتے ہیں مثلا تو نماز پڑھتا ہے۔ اگر جمع مذکر فاعل میں آیا ہو تو پھر بڑی یا اور ہو یہ لگتے ہیں مثلا تم نماز پڑھتے ہو۔ یا واحد مؤنث ہو تو پھر چھوٹی یا اور ہے یہ آتے ہیں تو نماز پڑھتی ہے۔ اگر جمع مؤنث ہو تو پھر بڑی یا اور ہو یہ لگتے ہیں مثلا تم نماز پڑھتے ہو۔ اب یہاں اگر متکلم میں واحد مذکر یہ آیا ہو تو پھر الف اور ہوں یہ لگتے ہیں مثلا میں ذکر کرتا ہوں۔ اگر جمع مذکر ہو متکلم تو پھر بڑی یا اور ہیں یہ لگتے ہیں ہم ذکر کرتے ہیں۔ اگر متکلم میں واحد مؤنث ہو تو پھر چھوٹی یا اور ہوں یہ لگتے ہیں میں تلاوت کرتی ہوں۔ اگر جمع آ جائے جمع مؤنث تو پھر چھوٹی یا اور ہیں یہ لگتے ہیں ہم تلاوت کرتی ہیں۔ اب تا تھے تی اور تی کے استعمال کو دیکھیں۔ اگر فاعل میں غائب کا کے لیے واحد مذکر کا صیغہ آیا ہو تو پھر آخر میں الف اور تا یہ لگتے ہیں مثلا علی نماز پڑھتا تھا یا وہ نماز پڑھتا تھا۔ اگر جمع مذکر کا صیغہ فاعل میں آیا ہو، اسم ہو یا اسم ضمیر ہو تو پھر بڑی یا اور تھے مثلا لڑکے نماز پڑھتے تھے یا وہ نماز پڑھتے تھے۔ اگر فاعل میں واحد مؤنث کے لیے اسم یا اسم ضمیر آیا ہو تو پھر چھوٹی یا اور تی یہ لگتے ہیں مثلا لڑکی نماز پڑھتی تھی یا وہ نماز پڑھتی تھی۔ اگر فاعل میں جمع مؤنث آیا ہو تو پھر یا بڑی چھوٹی یا اور تھی یہ آتے ہیں مثلا لڑکیاں نماز پڑھتی تھیں یا وہ نماز پڑھتی تھیں۔ اب یہاں حاضر کے صیغوں کو دیکھیں۔ اگر فاعل میں واحد مذکر آیا ہو تو پھر آخر میں الف اور تا یہ لگتے ہیں مثلا تو نماز پڑھتا تھا۔ یا جمع مذکر ہو تو پھر بڑی یا اور تھے مثلا تم نماز پڑھتے تھے۔ اسی طرح اگر واحد مؤنث کا صیغہ ہو تو پھر بڑی یا چھوٹی یا اور تھی یہ آتے ہیں مثلا تو نماز پڑھتی تھی۔ اگر جمع مؤنث کا صیغہ ہو تو پھر چھوٹی یا اور تھیں یہ آتے ہیں مثلا تم نماز پڑھتی تھیں یہ آتے ہیں۔ اگر متکلم کے صیغہ ہو اور واحد مذکر ہو تو پھر الف اور تا یہ لگتے ہیں مثلا میں نماز پڑھتا تھا۔ اگر جمع مذکر ہو تو پھر بڑی یا اور تھے
یہ لگتے ہیں، مثلا ہم نماز پڑھتے تھے۔ اگر واحد مؤنث کا صیغہ ہو تو پھر چوٹیاں اور تی یہ آتے ہیں، مثلا میں نماز پڑھتی تھی۔ اگر جمع مؤنث کا صیغہ ہو تو پھر چوٹیاں اور تی یہ آتے ہیں، مثلا ہم نماز پڑھتی تھیں۔ یہ طریقہ تھا انشار کے بارے میں۔ اب ہم آتے ہیں گا گے گی کی طرف۔ اگر فاعل کی جگہ غائب کے لیے واحد مذکر کا صیغہ آیا ہو، اسم ہو خواہ یا اسم ضمیر ہو، تو پھر بڑی یا اور گا یہ آخر میں آئیں گے، مثلا علی تلاوت کرے گا یا وہ تلاوت کرے گا۔ اگر جمع مذکر کے لیے اسم یا اسم ضمیر ہو تو پھر یا غنہ اور گے یہ آئیں گے، مثلا لڑکے تلاوت کریں گے، وہ تلاوت کریں گے۔ اگر واحد مؤنث کے لیے اسم ہو یا اسم ضمیر ہو تو پھر بڑی یا اور گی یہ آئیں گے، مثلا لڑکی تلاوت کرے گی، وہ تلاوت کرے گی۔ اگر جمع مؤنث کے لیے اسم یا اسم ضمیر آیا ہو تو پھر یا غنہ اور گی یہ آئیں گے، مثلا لڑکیاں تلاوت کریں گی، وہ تلاوت کریں گی۔ اگر حاضر کے لیے واحد مذکر کا صیغہ ہو تو پھر بڑی یا اور گا تو تلاوت کرے گا۔ اگر جمع مذکر کے لیے کا صیغہ آیا ہو تو پھر یا غنہ اور گے یہ آئیں گے، مثلا تم تلاوت کریں گے۔ اگر واحد مؤنث ہو تو پھر بڑی یا اور گی یہ آئیں گے، مثلا تو تلاوت کرے گی۔ اگر جمع مؤنث ہو تو پھر یا غنہ اور گی یہ آئیں گے، مثلا تم تلاوت کریں گی۔ اگر متکلم کے لیے واحد مذکر آیا ہو تو پھر واو غنہ اور گا یہ آئیں گے، مثلا میں تلاوت کروں گا۔ اگر جمع مذکر ہو تو پھر یا غنہ اور گے یہ آئیں گے، مثلا ہم تلاوت کریں گے۔ اگر واحد مؤنث ہو تو پھر واو غنہ اور گی یہ آتے ہیں، مثلا میں تلاوت کروں گی۔ اگر جمع مؤنث ہو تو یا غنہ اور گی یہ آئیں گے، مثلا ہم تلاوت کریں گی۔ یہ طریقہ تھا افعال ناقصہ کے استعمال کے بارے میں۔